محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ العلی عن شبہ المخلوقین الغالب المقال الواصفین الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید المرسلین وخاتم النبیین المخاطب بالطہ ویاسین المبعوث برحمت للعالمین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا بشیرنا المؤید سیدنا الممجد المصطفى الامجد النبی المسدد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الامام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق الى الحق على الحق. سلامی و سلامنا علی ابن امہ و اخیہ و ولیہ و وصیہ و خلیفتہ و صاحب لوائہ و اشرف عطرتہ و ذریتہ و باب علمہ و حکمتہ و ناطق حجتہ غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب نقطۃ الدائرۃ المطالب علی ابن ابی طالب. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی سبحانہ وعز اسمہ فی کتابہ المبین و خطابہ المتین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یعنی انسانوں کو محمد و آل محمد کے صدقے احسن تکریم کا تاج عظیم عطا کیا ہے. شکر ہے اللہ کا کہ ہم ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں کہ لو کشف الخطا جن کی بصارت ہے، حل عطا جن کی سخاوت ہے، انما یرید اللہ لیذھب جن کی طہارت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم جن کی قدرت ہے، باز الایمان جن کی رفتار ہے، لسان صدق علیہ جن کی گفتار ہے. جو فرش پر بیٹھے ہوں تو اب تراب ہوتے ہیں، پرواز کرے تو معراج میں رسول کے حوالہ. ہم ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جو سمٹیں تو انا نقطۃ تحت الباء ہو جائیں، پھیلے تو زینت قاب قوسین او ادنیٰ ہو جائیں. کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی بزم ہو، خوشی کا ماحول ہو یا غم کی کیفیت ہو، ہم ہمیشہ علی علی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ذکر جو ہے مومنوں کے لیے نفع بخش. تو ذکر علی کو اللہ نے بھی مومنوں کے لیے نفع بخش کرا دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، کیونکہ ذکر ہوں ذکری، اس کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اس لیے ہم ہر لمحہ علی علی کرتے ہیں، اور دنیا میں 24 گھنٹے محمد و آل محمد کا
کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں نماز پڑھی جا رہی ہوگی، کہیں پہ اس وقت فجر کا ٹائم ہوگا، کہیں پہ ظہرین کا وقت ہوگا، کہیں پہ مغربین کا وقت ہوگا، تو جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں درود بھیجا جاتا ہے۔ تو ہر جگہ ہر وقت کوئی بھی لمحہ خالی نہیں ہے ایسا جس میں محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجا جا رہا ہو، پر محمد و آل محمد صلوات۔ مجھے درود کا سہارا دیتے رہیں تاکہ میں درود کے سہارے آگے بڑھتا رہوں۔ تو کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں محمد و آل محمد کا ذکر نہ ہو رہا ہو، اور ہم جب بھی کسی خوبی کا تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی کسی وصف کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں علی آتا ہے۔ شجاعت کا تذکرہ ہو تب بھی علی، سخاوت کا تذکرہ ہو تب بھی علی، طہارت کا تذکرہ ہو تب بھی علی، ولایت کا تذکرہ ہو تب بھی علی، ہجرت کا تذکرہ ہو تب بھی علی، بدر کا تذکرہ ہو تب بھی علی، احد کا تذکرہ ہو تب بھی علی، خندق کا تذکرہ ہو تب بھی علی، جمل کا تذکرہ ہو تب بھی علی، صفین کا تذکرہ ہو تب بھی علی، لیلۃ الحریر کا تذکرہ ہو تب بھی علی، شغل خدیر کا تذکرہ ہو تب بھی علی۔ تو ہم ہر لمحہ علی علی کرتے ہیں، کوئی بھی لمحہ ذکر علی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے انسان کو احسن تکوین کا تاج عظیم عطا کیا۔ اب کوئی مخلوق بھی دنیا کی ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے احسن کہا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین نقطہ اعتدال پر پیدا کیا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، تو یہ احسن جو ہے یہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ہم پڑھتے تھے ایڈجیکٹو، جسے اسم صفت کہتے ہیں۔ ایڈجیکٹو اسم صفت، اس میں 3 ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو ڈگری، ایک کمپیریٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹیو ڈگری۔ اردو میں اسے تفضیل نفسی کہتے ہیں، پہلی ڈگری کو جو پازیٹیو ہوتی ہے، جو کمپیریٹیو ہوتی ہے اس کو تفضیل بعض کہتے ہیں، اور جو سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے اس کو تفضیل کل کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں نہ تو پازیٹیو ڈگری کا انسان کے لیے استعمال کیا ہے، نہ ہی کمپیریٹیو ڈگری کا استعمال کیا ہے، بلکہ جو سپرلیٹیو ڈگری ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، یعنی اب انسان کا کمپیئر کسی چیز سے نہ کر، انسان کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں ہے، انسان احسن ہے، سب سے بالا تر، سب سے بہترین۔ اور پھر قرآن مجید میں جو اللہ نے لفظ انسان کے لیے استعمال کیا ہے وہی اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، اور اپنے لیے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، میں اللہ احسن الخالقین ہوں جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ میں محمد و آل محمد صلوات، درود کا سہارا دیتے ہیں۔ تو انسان احسن تقویم پیدا کرنے والا احسن الخالقین، اور انسان کے بارے میں جب انسان کی خلقت کا تذکرہ اللہ نے کیا تو الگ سے کیا، یہ نہیں کہ جب زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ انسان کا تذکرہ کیا ہو، نہیں، انسان کا تذکرہ اللہ نے الگ کیا۔ قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کے نطفے کو ہم نے قرار مکین میں رکھا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلْقَةً، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ مُضْغَةً، پھر علقے سے مضغہ بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا،
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے کچھ اور ہی بنا دیا۔ تو جس تقسیم کے ساتھ انسان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، کسی اور مخلوق کا تذکرہ نہیں کیا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بابرکت ہے وہ اللہ جو احسن الخالقین ہے۔ تو احسن کا لفظ جو اپنے لیے استعمال کیا ہے وہی انسان کے لیے استعمال کیا ہے، اور انسان کو یہ شرف محمد و آل محمد کے صدقے میں حاصل ہے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ تو انسان احسن تکریم جو خلق کرنے والا ہے وہ احسن الخالقین، اور اب انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو کتاب ہدایت بھیجی اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ ہم جو کتاب تمہاری ہدایت کے لیے بھیج رہے ہیں وہ احسن الحدیث ہے، اس میں احسن باتیں ہیں۔ تو انسان خود بھی احسن، اس کا پیدا کرنے والا بھی احسن، اور جو اس کے لیے کتاب بھیجی وہ بھی احسن۔ تو اللہ نے فرما دیا چونکہ میں احسن ہوں اور میں نے تمہیں احسن بنایا ہے، اور جو کتاب تمہارے لیے بھیجی ہے تو وہ بھی احسن ہے، تو میں اللہ بحیثیت تمہارے اشرف مخلوق ہونے کے تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ تم جو بھی عمل کرو وہ احسن ہو۔ دیکھو میں قرآن کی آیات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ احسن الخالقین، احسن تکریم، جو کتاب آئی وہ احسن الحدیث۔ اب اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، موت کا تذکرہ پہلے کیا تاکہ انسان اپنے انجام پر نظر رکھے کہ اس دنیا میں جتنا بھی چال پھیر دے آخر اس میں اس مٹی کے اندر دفن ہونا ہے۔ تو پہلے موت کا تذکرہ کیا، بعد میں حیات کا تذکرہ کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تھوڑا پہلے بھی مطلب کم ہے، میرے سامنے داؤد کا سہارا مجھے دیتے رہیں گے تو میں داؤد کے سہارے آگے بڑھتا رہوں گا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ تو اللہ خود بھی احسن، آپ کی سماعتوں میں وہ تو نہیں پڑھ رہا، اللہ خود بھی احسن، جسے خلق کیا وہ بھی احسن، جو اس کے لیے کتاب بھیجی وہ بھی احسن۔ اب اللہ یہ انسان سے تقاضا کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں احسن تکریم بنایا ہے، تمہیں بہترین نقطہ اعتدال پر پیدا کیا ہے، تو میں تم سے احسن عمل کی توقع رکھتا ہوں، اور جب تم احسن عمل کر لو گے تو اس کے نتیجے میں میں جو جزا دوں گا تمہیں اس کے بارے میں فرمایا بے شک احسن کی جزا بھی احسن ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو پہلا احسن الخالقین اللہ خود، دوسرا انسان احسن تکریم، تیسرا جو کتاب بھیجی وہ احسن الحدیث، جو عمل چاہیے وہ احسن، اور جو جزا ہوگی تو وہ بھی احسن۔ 5 احسن ہوں تو تب باب قبولیت کھلتا ہے ورنہ نہیں کھلتا۔ 5 احسن ہوں، 5 بہترین، تب باب قبولیت کھلتا ہے ورنہ نہیں کھلتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق کل شیء فہدا، میں نے ہر چیز کو خلق کیا، فہدا، بس اس کی ہدایت بھی کی۔ تو خلق کرنے والا بھی اللہ اور ہدایت کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ نے ہر چیز کی ہدایت کی، تو زمین اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چل رہی ہے،
آسمان اللہ نے جہاں بنا دیا وہیں کھڑا ہے، سورج اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ نے ان کو راستہ بتایا نہیں ہے، بس جو بنا دیا ہے اسی پہ چل رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا جو لوکس آف کنٹرول ہے، ہر چیز کا جو مرکز ہے کنٹرول کا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، چاند اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، ستارے اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا لوکس آف کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لیکن اب اگر اللہ کا ہاتھ چاہے تو سورج کو پلٹا دے، اللہ کا ہاتھ چاہے تو ستارے کو اپنی چوکھٹ پہ اتار لے، اللہ کا ہاتھ چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر لے۔ سمجھ آیا؟ تو ہر چیز اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہی ہے، ہر چیز کا لوکس آف کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات آپ تک پہنچائیے، اگر پہنچائیے تو درود کا سہارا دیجیے۔ تو ہر چیز کا لوکس آف کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کا لوکس آف کنٹرول اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں خلق کیا اور تمہارا جو لوکس آف کنٹرول ہے، جو تمہارا کنٹرول کا مرکز ہے، وہ میں نے تمہیں ہی دے دیا ہے۔ اب چاہو تو اسے شیطان کے حوالے کر دو، چاہو تو رحمان کے حوالے کر دو۔ تو انسان کا لوکس آف کنٹرول انسان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے سبیل الہی کی طرف تمہاری ہدایت کر دی ہے، چاہے تو شکر کرو چاہے تو کفر کرو۔ آیات کے سہارے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اب یہ انسان کے بس میں ہے، چاہے تو وہ شکر کرے چاہے تو وہ کفر کرے۔ اور یہ جو لوکس آف کنٹرول انسان کا جو انسان کے ہاتھ میں ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، اس کو نفس کہتے ہیں۔ یہ نفس جو ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ نفس ہے کیا؟ نفس کو ذو جنبتین کہتے ہیں، ذو جنبتین، یعنی یہ جو نفس ہے اس کے 2 جنبے ہیں، 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو انسان کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک پہلو انسان کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب نہ تو جسم کو موت آتی ہے نہ روح کو موت آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت کیا آتی ہے۔ تو یہ جو نفس ہے یہ روح اور جسم کے درمیان رابطہ ہے۔ جب موت آتی ہے انسان کو تو نفس جو ہے قطع ہوتا ہے، روح عالم بالا میں چلی جاتی ہے، جسم مٹی کا بنا ہوا ہے وہ مٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کے نفس کو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر کلمہ حسر یعنی نہ تو ابتدا موجود ہے، اور جو الا کلمہ حسر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نہ وہ موجود ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ نے کہا ہے کہ تمام نفس جو ہیں انہیں موت ہے، اس کے باوجود بھی کچھ نفوس ایسے ہیں جنہیں موت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آیت پیش کرتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہجرت کی رات علی اپنے بستر رسول پہ سوئے اور اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا۔ تو جب سے بیچا وہ نفس نفس اللہ ہو گیا، تو ہوگی تمام نفوس کو موت، لیکن نفس اللہ کو موت نہیں ہے۔ ہر نفس کو موت ہوگی، لیکن نفس اللہ کو موت نہیں۔ تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اس نفس کے اندر ایک اور بھی خصوصیت اللہ نے رکھی ہے، وقت کم ہے اور ظاہر ہے آج اتوار کا دن ہے، لوگوں کے کام پڑے مصروفیت کی ہوگی، میں نے بھی جانا ہے۔ تو نفس جو ہے، نفس کو موت آتی ہے، نہ جسم کو آتی ہے نہ روح کو آتی ہے۔ اور اس نفس کے اندر 2 خصوصیات ہیں۔ اللہ نے فرما دیا
ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس جو ہے برائی کا عمل کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ایک انسان کا نفس ہے جو عمل کرتا ہے، دوسرا اللہ عمل کرتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ احسان کا یعنی احسن کا عمل کرتا ہے. تو ایک تو انسان کا نفس ہے جو برائی کا عمل کرتا ہے، دوسرا اللہ عمل کرتا ہے جو احسن ہے. تو اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے، اللہ کی مانتا ہے یا شیطان کی مانتا ہے. اور شیطان کا جو ساتھ ہے وہ ہمیشہ کا نہیں ہے. شیطان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کالا للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا. فلما کفر، جب وہ کافر ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے کالا انی بعید منک، میں تو اس سے بیزار ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. تو شیطان وہ ہوتا ہے جو گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، ہادی وہ ہوتا ہے جو ہدایت کر کے جنت تک پہنچاتا ہے. ہادی وہ ہوتا ہے جو ہدایت کر کے جنت تک پہنچاتا ہے. تو اللہ نے انسان کو ہدایت کے لیے ایک تو دین دیا ہے، دوسرا ہادی عطا کی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تم مرو تو اسلام پر مرنا. تو دین مصطفیٰ ہے تو ہادی مصطفیٰ ہوگا. لہم دینہم الذی ارتضی لہم، دین مرتضیٰ ہے تو ہادی مرتضیٰ ہوگا. ذالک الدین القیم، دین قائم ہے تو ہادی قائم ہوگا. دین قائم ہے تو ہادی قائم ہوگا. تو دین مصطفیٰ ہے تو ہادی مصطفیٰ، دین مرتضیٰ ہے تو ہادی مرتضیٰ، دین قائم ہے تو ہادی قائم. للہ الدین الخالص، دین خالص ہے تو ہادی مخلص ہوگا. اللہ الدین واصل، دین مسلسل ہے تو ہادی مسلسل ہوگا. یعنی کوئی بھی دور ہادی سے خالی نہیں ہے. تو اللہ نے جس طرح دین کی صفات رکھی ہے اس طرح ہادی کی بھی صفات رکھی ہے. یعنی دین مصطفیٰ ہے تو ہادی مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے تو ہادی مرتضیٰ ہے، دین قائم ہے تو ہادی قائم ہو. اور اب انسان کو اپنے اندر یہ کمال پیدا کرنا ہے. دین اللہ نے انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے اس شخص کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو دین سے خارج ہوتا ہے وہ فاسق ہے. فاسق لفظ نکلا ہے فسق سے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاسق لفظ نکلا ہے فسق سے. فسق کا تو ثمرہ، جب چھلکے سے کوئی پھل باہر آتا ہے، جب چھلکے سے کوئی چیز باہر آئے گی تو وہ خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے فرما دیا جب تک دین کے اندر رہو گے محفوظ رہو گے، جب دین سے باہر نکلو گے تو فاسق بن جائے گا. تو دین سے جب بندہ باہر نکلتا ہے تو فاسق ہو جاتا ہے. رسول سے کسی نے جنگ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے مکمل دین بتلائے. اب جب جنگ ہوتی ہے، کرنل صاحب تشریف فرما ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو انسان انتہائی مصروف ہوتا ہے. اور اس نے اس مصروفیت کے عالم میں رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے پورا دین بتائیے. تو رسول نے جواب دیا کہ اطاعت للہ وشفقت للمخلوق، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور مخلوق کے ساتھ شفقت کرو. ہوگا دین الکامل، یہی دین کامل ہے. اللہ کی اطاعت، مخلوق کے ساتھ شفقت، یہی دین کامل ہے. اب دیکھو اگر میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے تو میں کسی سے کھانا مانگنے کا حق نہیں رکھتا. اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، میں محنت کروں گا، روزی کماؤں گا، کھا لوں گا. لیکن اگر مجھے پیاس لگی ہے تو پانی پینا میرا بنیادی حق ہے. امام حسین کو کربلا کے میدان میں بنیادی حق
سے محروم رکھا ہے۔ دو دریاؤں کے درمیان کھڑے ہو کر حسین اپنے ششماہے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہے تھے، 2 گھونٹ پانی مانگ رہے تھے۔ اور جب قوم اشقیاء کے سامنے حسین اپنا 6 ماہ کا بچہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پانی طلب کرنے کے لیے آئے تو ایسے پانی پلایا قوم اشقیاء نے کہ حرمت نے سے شعبہ تیر چلایا، فَصَوْبِ حَقِّفْنُ مِنَ الْعُزْنِ إِلَى الْعُزْنِ، بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ بنیادی حق سے محروم رکھا گیا علی اصغر کو۔ اور پھر اسلام کہتا ہے کہ یتیموں کے حقوق کا خیال، مظلوموں کے حقوق کا خیال۔ اور حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ، اس کو حسین کی شہادت کے بعد تماچے مارے گئے۔ بہت پیار تھا حسین کو اپنی اس بیٹی سے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہوں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ تو جب امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے کے اندر آئے، علی اصغر کا لاشا دفنا کر حجت تمام کی، اور باقی لاشیں جو اصحاب کے تھے وہ اصحاب کے ساتھ مل کر اٹھائے۔ لیکن جب بنی ہاشم کی باری آئی تو حسین کے ساتھ لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں، اکیلے حسین لاشیں اٹھاتے رہے۔ جب لاشیں اٹھا کر تھک گئے تو رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے اور سب کو الگ الگ سلام کیا، کہا السلام علیکہ یا زینب، اے زینب بہن میرا سلام ہو، السلام علیکہ یا ام کلثوم، ام کلثوم میرا سلام ہو، السلام علیکہ یا رقیہ، رقیہ میرا سلام ہو، السلام علیکہ یا سکینہ، سکینہ میرا سلام ہو۔ اور جب مخدرات عصمت کو سلام کر دیا تو پھر فرمایا، اے وہ بیویوں جنہوں نے اپنے شوہر اور اپنے بھائی مجھ پر قربان کیے ہیں، اپنے بیٹے مجھ پر قربان کیے ہیں، مجھ غریب کا آپ پر بھی سلام ہو۔ اور اس کے بعد کہا السلام علیکہ یا فضہ، فضہ آپ پر بھی میرا سلام۔ تو ایک ایک کر کے حسین سلام کر رہے ہیں۔ اب چھوٹے بچے کی عادت ہوتی ہے کہ جب باپ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں باپ کے ساتھ جاؤں، یہ بچے کی نفسیات ہے۔ تو جب امام حسین خیموں کے اندر جا رہے تھے تو سکینہ نے امام حسین کا دامن پکڑا ہوا تھا، بکھرے تھے بال، اہل حرم ساتھ تھے، دامن میں شاہ دین کے سکینہ کے ہاتھ تھے، جدھر حسین جاتے تھے سکینہ ساتھ جاتی تھی، اور جب حسین جانے لگے تو سکینہ نے حسین کو اپنے گلے لگا لیا۔ فَآتَنَكَتْ سَكِينَةُ، سکینہ نے امام حسین کو بابے کو گلے لگا لیا، فقالت، اور کہا یا بتاؤ اِلَىٰ أَيْنَ اے بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام حسین نے جواب دیا، قَالَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي لَا يَعُودُ مِنْهُ وَاحِدٌ، بیٹی تیرا بابا اس طرف جا رہا ہے جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنْ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اب آپ کے سامنے